دوستوں ان سائڈ پہ موسم فخر میں خوش آمدید. لیکن اب پانی پت کی جو میدان ہے اس کے اندر 5ویں لڑائی کا آغاز ہو گیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تیسری عالمگیر جنگ شروع ہونے جا رہی ہے تو یہ بھی کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ آج ایسا ہی ماحول نظر آ رہا تھا پاکستان کے سب سے اہم ادارے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جہاں پر ایک ایسا قانون جس کو ابھی تک قانون کا درجہ ہی نہیں دیا گیا, جو ابھی تک قانون سازی کے مرحلے میں ہی موجود ہے, اس کو اس عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا جہاں پر اس عدالت کے اپنے ہی انٹرسٹ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود نہ صرف اس مقدمے کو ایک 8 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا, بلکہ سماعت کا آغاز بھی کر دیا گیا. اور آج 8 رکنی لارجر بینچ کے سامنے اس مقدمے کی سماعت کا پہلا دن تھا. اور خاص بات یہ ہے کہ آج جو کہتے ہیں نا انی مجادگی انت ہو گیا جناب. آج تو سماعت اس قدر احوال اس کا اس قدر دلچسپ ہے کہ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ وہاں کی منظر کشی تو آپ بھی یقینی طور پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ انگلیوں کو دانتوں میں دبا لینا, بالکل ایسے ہی سچویشن ہوگی. کیونکہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور عثمان عوان صاحب, جو یقینی طور پر پاکستان کے اہم ترین ادارے کے اندر حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ آج جتنی مرتبہ بھی انہوں نے ہاتھ اونچا کیا کہ سر میری بھی گل سن لو, اتنی ہی مرتبہ جو فاضل بینچ ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان ہے, انہوں نے اتنی ہی مرتبہ ان کو دبکا مار کے ڈرا کے نیچے بٹھا دیا, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. یعنی آج اس عدالت کے اندر جہاں پر اس اہم ترین مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے, وہاں پر کسی کو بھی مخالفانہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو سوال ہے, اور سوال بہت ہی اہم ہے, کہ اگر عدالت کے اندر اور آئینی عدالت کے اندر آئینی مقدمے کی سماعت کے دوران, آئینی درخواستوں کے اوپر دلائل کے دوران, اگر ریاست پاکستان کے اہم ترین نمائندے یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ان کو وہ جو اپنا موقف ہے اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, مخالفانہ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو پھر اس ہم خیالوں کے اس جھنڈ میں سے, اس چنگل میں سے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مجوزہ قانون جو ہے وہ بچ کے باہر نکلا؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا جس طرح معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے ساتھ بینچ میں سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کر لیں. یعنی ناممکن, ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی سماعت کا جو احوال ہے, اگر میں آپ کو اس کو 2 حرفوں کے اندر بیان کروں تو وہ بالکل سیدھا سادہ ہی ہے کہ جناب یہ جو بل حکومت منظور کرنے جا رہی ہے, آج یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. یہ ٹیمپریچر دیکھ کے وہاں پر جو جس طریقے سے لوگ تالیاں بجا رہے تھے, اس کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب اس بل کا جو ہے بچ نکلنا ناممکن ہے. یعنی آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق قانون سازی سلب کرنے کی بھی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اس کے بعد آج کی سماعت کے بعد, اور اگر اس بل کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں کہ کسی بھی عام شہری کو کوئی وہ جو ہے لیجسلیٹر کی بات نہیں میں کر رہا, کیونکہ یہاں پر جو سماعت جن کے لیے جن کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے عام شہری ہیں. راجہ عامر ایک عام شہری ہے, چودھری غلام حسین ایک عام شہری ہے, سمیع ابراہیم ایک عام شہری ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے کسی بھی قانون ساز ادارے کا ممبر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جہاں پر جو جس موقع پر بھی کوئی بھی قانون سازی ہو رہی ہوگی, وہ تمام کے تمام عدالتوں کے اندر چیلنج کیے جائیں گے, اور آج اس عمل کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مقدمے کی سماعت کا آغاز ہی جن دلائل سے ہوا, وہ دلائل بھی اس سمت میں اشارہ کر رہے تھے کہ جناب یہ کہانی سمپل نہیں ہے, اس کہانی کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور بالکل ویسی ہی سچویشن نظر آ رہی تھی جیسے غلام محمود ڈوگر کی بحالی کے کیس کے اندر نظر آ رہی تھی. کیس تھا غلام محمود ڈوگر کی بحالی کا, اور جسٹس مزار نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس کو بنا دیا 90 دن کے اندر الیکشن کا کیس. الیکشن کمیشنر کو بھی طلب کر لیا, ریمارکس بھی دے دیے, اور اس کے بعد آبزرویشنز بھی دے دی کہ جناب 90 دن سے باہر جا نہیں سکتے, اور ساتھ ہی ایک نوٹ لے کے چیف جسٹس کو بھیج دیا.
آج بھی ایسے ہی ہوا. دلائل کے آغاز سے ہی جو کیا گیا امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے، انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کے فیصلے اور حکومت کی طرف سے مبینہ حکم عدولی سے ہی اس عمل کا آغاز کیا گیا. جناب دیکھو کارروائی کی پائیے، کارروائی ہے پائیے کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کراؤ، 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. اس کے لیے آپ نے 4 اپریل کو جو ہے وہ آرڈر پاس کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے ہی اختیارات کو سلب کرنے کی کوششوں کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر بیڈ انٹینشنز ہیں. بیڈ انٹینشنز یہ ہیں کہ حکومت الیکشن کرانا نہیں چاہتی اور آپ کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے. لہٰذا وہ جو نہیں کہتے بلدی تے تیل پانا، جناب امتیاز صاحب نے بالکل وہ جو ہے نا جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور جو آغاز ہی انہوں نے جو ٹیمپو بنانے کی کوشش کی وہ حکومت اور عدلیہ کو ایک دوسرے کے مخالف فریق کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کی. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اور مطلب آج کی سماعت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑی دلچسپ ہے. وہاں پر فاضل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے ریمارکس بھی بڑے زبردست ہیں آج. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ایکٹ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جناب جائزہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس درخواست کے اندر اس مجوزہ ایکٹ میں جو عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرنے پر، عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، کیا وہ درست ہے؟ تو جناب اس کا سیدھا سا آسان طریقہ تھا، وہ مسودے کی کاپی اس نے لگائی بھی تھی، آپ وہاں پہ مسودہ پڑھ کے آ جاتے. سیدھی سی بات تھی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب عدلیہ کی آزادی سلب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی ہی عدالت کے کچھ فاضل ججز کے اختلافی نوٹس، جن میں یا فریدی صاحب شامل ہیں، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، جس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب شامل ہیں، جس میں جمال خان مندوخیل صاحب شامل ہیں، جس میں امین الدین شیخ صاحب شامل ہیں، یہ کم از کم آپ ان ججز کے اختلافی نوٹس ہی پڑھ لیتے، ان ججز کی ججمنٹس ہی پڑھ لیتے، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جناب یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے، یہ جو مجوزہ بل بنایا گیا ہے، اس بل کو بنیادی طور پر وہ تمام ججز جنہوں نے اس والے سے فیصلے دیے ہیں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں بنایا گیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنی عدالت کے اندر جو اختلافات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنے 4 مہینے کی چیف ججی کے چکر کے اندر وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر کے جانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اب اس مقدمے کی سماعت میں جو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز، انپریسیڈنٹڈ ویسے عدالتی کارروائیوں کے اندر ہوتی نہیں ہے، لیکن جب سے یہ جو شروع ہوا ہے معاملہ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، اور خاص طور پر اس سال کے اندر جتنے بھی انہوں نے مقدمے سنے ہیں، وہ جو آرڈر آف دی ڈے ہے، یعنی آرڈر آف دی کورٹ ہے اسی دن کا، وہ اس دن جاری نہیں ہوتا. وہ عمومی طور پر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد جاری ہوتا ہے، اور جو کورٹ کے اندر باتیں کی جاتی ہیں وہ اس آرڈر کے اندر شامل نہیں ہوتا. لیکن آج چونکہ سارے کے سارے من چاہے جج اس کورٹ روم کے اندر موجود تھے، تو آج چیف صاحب نے باضابطہ طور پر جو عدالت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ آج کی سماعت کا آرڈر بھی آج ہی جاری کیا جائے گا، آج ہی جاری کیا جائے گا. انہوں نے کہا جناب آج ہی جاری کریں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اس مقدمے کی سماعت ہم اگلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہیں، اور اس کی سماعت کو جلد از جلد مقرر کرنا ہے. لیکن ججز کی مصروفیات کو دیکھنے کے بعد تاریخ کا تعین کیا جائے گا آج ہی، یہ بھی آج ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے وزارت قانون، فیڈریشن، پرائم منسٹر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، پریزیڈنٹ کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں. دوسری جانب جو حکومت ہے ان کے لیے بھی یہ والا جو معاملہ ہے وہ تو اس سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی عدالتی سماعت ختم ہوئی تھی، عطا تارڑ صاحب نے آ کے جو ہے وہ دھاوا بولا، آل تو میرا نہیں خیال کہ ان کو آ کے اس معاملے پر کوئی تقریر شکریر کرنی چاہیے. ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے، ان کا وہ سٹیچر نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کر عدالتوں کے اوپر بات کریں. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ امپورٹنٹ تھی. عطا تارڑ کی اتنی ضرورت نہیں، تو بیچارہ ابھی بالکا سا ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ جو
اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، کامران مرتضیٰ صاحب تھے، دیگر جو وہ جو تھے جو ہیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، افتخار صاحب ANP کے، یہ جو تمام لوگ موجود تھے یہ کافی تھی. یہ پریس کانفرنس ایک مکمل پیغام تھا اور اس کی موجودگی کے اندر کسی اور کو آ کے جو ہے نا وہ جو ہے حاضری لگوانے کی ضرورت نہیں تھی. اور میری نظر کے اندر یہ جو پریس کانفرنس کی ہے آج اعظم نذیر تارڑ اور اتحادی جماعتوں میں، اس کے اندر صرف ایک کام کی بات تھی، یقین جانے صرف ایک کام کی بات. اور وہ کیا تھی؟ وہ اعتراف تھا، اعتراف جرم تھا اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے. وہ اعتراف جرم واقعتاً ایسا ہے جس پر بندے بس سمجھ آیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو ہے وہ 2 جونیئر ججز کو چیف صاحب کے کہنے پر جوڈیشل کی اکھا بند کر لی. میں کہا چلو لنگا لو، 2 لنگا لو. وہ 2 بن گئے ججز. اور اس کے نتیجے میں جو سینئرٹی کا پرنسپل تھا جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیختے رہے کہ جناب اس کو کمپرومائز نہ کریں، وہ کمپرومائز ہوا. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارا جو سچویشن ہے وہ آج ہمارے سامنے. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جہاں پر معافی کام نہیں آتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے نا وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے، نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو حکمران ہے نا، حکمرانوں کے جو فیصلے ہیں، بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کی غلطیوں کی قیمت کئی نسلوں کو چکانا پڑتی ہے. اب عمران خان کو لانے کا جو فیصلہ تھا یہ کسی 1 2 10 جرنیلوں کا تھا، ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنے اس فیصلے کو روبہ عمل کرنے کے لیے ہر ایک جگہ پر جا کر پینیٹریشن کی، ججز کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، جرنلسٹوں کے اندر، اور عمران خان کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب جب وہ خود اب اس کو اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس غلطی کو کوئی بھی اب رد کرنے کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی غلطیوں کی قیمت اب ہمیں آئندہ کئی اشروں تک ادا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ جو افغان وار تھی، اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو نظریہ بنایا گیا جناب، افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اس کے بعد گڈ اور بیڈ والا جو سلسلہ بنایا گیا، اچھے والے ہمارے ہیں، برے والے، وہ اس سارے چکر نے پاکستان کو جس لیول پر لا کے پہنچا دیا ہے. فیصلے کسی اور نے کیے، چند لوگوں نے کیے، نقصان مجھے اور آپ کو اٹھانا پڑا. اور یہی فرق ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حکمران ہیں ان کو اپنے فیصلے نہایت سوچ سمجھ کے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد صرف لکیر پیٹنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد جو ڈیمیج ہے، جو نقصان ہے، وہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ جناب اس کا بھرپائی ممکن نہیں ہے. پھر یہ کہتے رہے کہ جناب بڑا افسوس ہے اور دکھ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آج غیر روایتی کام کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جو ابھی قانون ہی نہیں بنی. تو بھائی آپ کی وجہ سے آپ 6 مہینے پہلے سوئے ہوئے تھے جب یہ سب کچھ. اس سے پہلے جب آرٹیکل 63A کے اوپر جو ایک ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آپ خود کہتے ہیں کہ کیا گیا تھا، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے. اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس وقت بھی ایسی ہی آبزرویشن مختلف کورٹس کے اندر سے یہ چیزیں آ رہی تھیں، اس وقت نہیں کیا. اس وقت کیوں نہیں کیا جب آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد آپ کی طرف سے ریویو پٹیشن گئی اور وہ ریویو پٹیشن پر آج تک نمبر نہیں لگ سکا؟ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ جب آپ آرٹیکل 63A کے اوپر فل بینچ بنانے کی درخواست کر رہے تھے، فل بینچ نہیں بن رہا تھا، آپ دھڑ پریس کانفرنس کیے جا رہے تھے، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ابھی ریسنٹلی جو یہ بھی جو چل رہا تھا مقدمہ یہ انتخابات کا، جہاں پر اس بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جناب بائیک آؤٹ کیا جائے گا، ٹی ویوں پر چل گئی، خبریں چھپ گئیں، ہر ایک جگہ پر فیڈ ہو گئی. مجھے بھی مختلف جو ہے حکومتی لوگوں کی طرف سے جو ان کے جو ہیں واٹس ایپ آئے کہ جناب یہ بائیکاٹ کرتا ہے، جناب ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. ہوا گیا اگلے دن سارے وکیل پہنچ گئے. خود نون لیگ کے وکیل اکرم شیخ نے کہا جناب آپ کے سامنے پیش ہو گئے بائیکاٹ کس چیز کا. بھائی یہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے نا تو پھر سیدھے ہو کے لڑائی لڑیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ایک دن پیری پہ گئے دوسرے دن ہتھی پہ گئے. یہ تو رنگ بازی ہے، یہ لڑائی نہیں ہے. اور اگر ایسی ہی لڑائیاں لڑنی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ معذرت ہی کر لیں، بہتر ہے استعفیٰ دیں، گھر جائیں، عمران خان صاحب کو اقتدار سونپیں، کہانی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ فل کورٹ کھیلتے رہیے گا. آج بھی فل کورٹ کیوں نہیں؟ آج بھی کوئی درخواست دی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے؟ نہیں بولنے دیا گیا نا.
نہیں بولنے دیا گیا، آج نہیں بولنے دیا گیا تو رولا دے پا سکتے سن نا. کیا کہتے ہیں جج صاحب؟ اٹارنی جنرل پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیتے. وہ کہتے ہیں جناب پہلے ساڈی تے گل سنو. یہ آپ کیسے لے سکتے ہیں مخالفانہ جو ایک طرف کا موقف سننے کے بعد دوسری طرف کا موقف سننا ضروری ہے یہ نوٹسز جاری کرنے سے پہلے؟ کیوں نہیں وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب سر میں ذرا بات کر رہے تھے، چپ کر کے بیٹھ. اٹارنی جنرل صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے. سر میں ذرا بات کر لیں، خبردار، چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ اس طریقے سے نظام چلتے ہیں. ایسے نظام نہیں چلتے جناب، اس طرح نہیں چلتے. یہ صرف رانا ثناء اللہ کے جو ٹاک شوز کے اوپر جو بیانات ہیں نا اس کے اوپر نظام حکومت نہیں چلا کرتے. اگر آپ نے واقعتاً پانی پت کے میدان میں 5ویں جنگ لڑنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ آخری لڑائی کے طور پر اس لڑائی کے میدان میں اترنا ہوگا. اگر آپ اس کو آخری لڑائی سمجھ کر اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ جناب اس لڑائی میں ہماری 100% شہادت ہے، تب آپ کو آنا چاہیے. ادروائز آپ کو جو ہے وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے، کیونکہ پھر ان کو روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.